بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ نہ جانے امریکہ اور نیٹو ممالک، اسپیشلی یورپی ممالک جو ہیں، وہ کتنی حسرت کے ساتھ اس کال کا انتظار کر رہے تھے جس کا باقاعدہ طور پر انڈیا ایران نے دے دیا ہے، جس کے بعد ایک بار کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے، ایک تباہی مچ چکی ہے کہ ایران نے اسرائیل کو چھوڑ کے امریکہ سے براہ راست گفت و شنید اور مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ جی ہاں، ایران کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں ان ممکنات کا ذکر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہو سکتی ہے، ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں، ایران پہ لگائی جانے والی پابندیوں کے سلسلے میں، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ یہ خبر، یہ پریس بریفنگ جو ایرانی وزیر خارجہ نے دی اور کس ماحول میں دی، اور اس کے بعد اس کو کس طرح ٹائمز آف اسرائیل نے ٹیک اپ کیا، اس کو عرب میڈیا نے کس طرح ٹیک اپ کیا، اس کو امریکہ نے کس طرح ٹیک اپ کیا، اور امریکہ کی جانب سے ایران کی اس آفر کا کتنا حسرت مندانہ طریقے سے جواب دیا گیا ہے، اور وہ جو امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور اس موقع پر کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جی کہ ایران نے اچانک سے اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرماہٹ لے کے آئے ہیں، چاہے اس کے کہ شاید ان پابندیوں کے باوجود ایران وہ تمام پابندیاں انڈکلیئرڈ ہٹانے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ چین کے ساتھ بزنس ٹریڈ کے سلسلے میں، اور حالیہ دنوں پہ ابراہیم رئیسی کے جو روس کے دورے کے دوران، وہ تمام پابندیوں میں سے بہت سی چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے، جس میں امریکہ کی اکانومی تک کو ہٹ کرنے کی بات ہوئی کہ ہم لوکل کرنسی میں کاروبار کریں گے۔ ابراہیم رئیسی کے وہ فرسٹ جو سٹیپس ہیں ایران کے حوالے سے، اس کا یہ شاید نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر امریکہ نے بالکل ٹون ہی بدل گئی ہے، یعنی کہ ان مذاکرات کے حوالے سے، جس میں ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ ٹائم بہت سپیڈ سے گزر رہا ہے اور یہ معاہدہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا کچھ روز پہلے تک۔ یورپ یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی ہٹ دھرمی اور جو سختی اور سخت گیر جو ان کا سٹانس ہے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، وہ شاید اس بیل کو کسی منڈیر نہ چڑھنے دیں۔ اسرائیل یک کے بعد دیگرے ڈیٹس فروری کے مہینے تک اناؤنس کر رہا ہے کہ جی ہم یہ بہترین موقع ہے جب ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور کیونکہ ایران سے جتنی مرضی ڈیل کر لے جے سی پی او ہے، یعنی 1+4 ممالک، کسی طور پر بھی یہ ڈیل مکمل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات میں اچانک سے ابراہیم رئیسی کا دورہ روس، اور ان حالات میں ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ چین، دونوں سے ڈیل بہت سٹرونگ ہوئی، جس کے بنا پر ابراہیم رئیسی نے جب اپنے ملک واپس پہنچے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرے 3 گھنٹے سے زائد کی ملاقات جو ہے ولادیمیر پوٹن سے، جو رشیا کے اندر ہوئی ہے، اس کے اثرات آپ کو آئندہ چند دنوں کے اندر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ان اثرات کی بنا پر یہ سٹیٹمنٹ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے آئی ہے۔ دوما کا خطاب تو تھا ہی تھا، جس میں روسی پارلیمنٹ سے ایرانی صدر نے، ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا تھا، جس پہ شدید کلیپنگ ہوئی تھی، جس میں امریکہ کو ایک جھٹکے میں گرانے کی بات ہوئی تھی، امریکہ کو تاریخ کا کمزور ترین دور گزارنے کی بات ہوئی تھی، اور باہمی تجارت میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم مل کے لوکل کرنسی میں تجارت کریں گے، ڈالر کی محتاج بھی ختم کر دیں گے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا، جبکہ 1 مہینہ پہلے اس نیگوسیشن سے متعلق سپریم لیڈر علی خامنائی صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ کہا تھا، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر امریکہ کا رد عمل کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ امریکہ کا رد عمل ایران کی سافر کے اوپر کتنی حسرت ہے اس کے اندر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ تو ویڈیو کائنڈلی مکمل دیکھیے گا، چینل دیکھ رہے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو کر دیتا ہوں کور، کیونکہ یہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے ان کے بکس میں بھی ہیں، اور اس طرح چلتے رہتے ہیں، نہیں تو یہی خبر ٹائمز آف اسرائیل بھی دے رہا ہے۔ اچھا جی، نیو عرب، ایران سیز ول کنسیڈر ڈائریکٹ یو ایس ٹاکس ٹو گڈ نیوکلیر ڈیل۔ انہوں نے کہا ہم کنسیڈر کریں گے جی امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاک کو، جو ابھی تک 1+4 میں نہیں ہو رہی۔ امریکہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بیانہ کے اندر ایران کی اور جرمنی، ایران اور روس، ایران اور چین، ایران اور فرانس، اور ایران اور برطانیہ کی جو ٹاک ہے نا 1+4، وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کس منہ سے آئے گا؟ 2018 میں ان کا صدر ہی گیا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل سے باہر آیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ آج تک ولنریبل ہے، یعنی امریکہ نقصان میں گیا ہے، کیونکہ
سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. ایران تو ریس جیت رہا ہے, تو اب کس منہ سے بیچ میں آئے گا؟ تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ پلیز ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیں. اچھا جی, it will consider direct talk with the US doing ongoing negotiation in Vienna if the required for a good agreement to solve 2015 nuclear record. یعنی 2015 کی ڈیل میں اگر کسی اچھی نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ, تو ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہے. یار میڈیا کوٹ کر رہا ہے کن حالات میں جی, وہ بھی آپ سن لیں جی. اور ساتھ صرف اس کی بات نہیں ہے, قیدیت چھوڑنے کی بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی قیدی چھوڑنے کی آفر ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, ساتھ عرب نیوز اسی کا ریفرنس دے رہا ہے, وہ سن لیں. انہوں نے کہا ایران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی who has the final say on major issues including the nuclear policy said earlier this month the negotiation with the enemy does not mean surrendering. دشمن سے مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرنڈر ہتھیار ڈال رہے ہیں. The bullying of the enemy should not be tolerated. یعنی دشمن کی طرف سے اشتعال دلانے والی جو پالیسی ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی. اور یہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے علی خامنائی صاحب کہہ رہے تھے. But negotiation with the enemy sometime, for example, is in other thing. Us interacting with them is another thing. خامنائی added in television speech. انہوں نے کہا دشمن کے ساتھ وہ کرتے ہیں, یہ کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے نیگوسیشن کا, لیکن اس کو ہمارا سرنڈر نہیں کہیں گے. یہ غالباً 3 جنوری کو قاسم سلیمانی کی برسی کے اوپر انہوں نے جب خطاب کیا تھا, تو اس وقت انہوں نے ٹیلی ویژن میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا علی خامنائی صاحب نے. اچھا جی, اب ذرا انسائٹ سن لیں ایران نے کیسے یہ مانا ہے کہ ہم امریکہ سے بات کر سکتے ہیں. پھر جواب آخر میں امریکہ کا بتاؤں گا کہ امریکہ نے اس آفر کا جواب کیسے دیا ہے. خطیب سادہ جو ایرانی وزیر خارجہ, کمنٹ کیم ان ریئیکشن ٹو ریمارکس میڈ دا یو ایس این وائی فار ایران رابرٹ میلی. کہ انہوں نے یہ کہا تھا رابرٹ میلی نے کہ واشنگٹن جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کے بہت زیادہ قریب نظر آ رہا ہے, یہ انہوں نے بولا تھا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ دا یو ایس, یہ صرف ایسے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دا 4 US سٹیزن ہیلڈ ان ایران آر ایرانین امریکن بزنس مین. ان کے نام کیا ہیں جی؟ سیامک نمازی 50 سال عمر, ان کے باپ ہیں باکر 85 سال عمر, انوائرمنٹلسٹ ہے مراد تہباز 66 سال عمر, اور ایک بزنس مین ہے ایمان شرکی 57 سال عمر. یہ امریکی شہری ہیں جی, یہ ایران کی قید میں ہے. ایران کہتا ہے ہم ان کو تک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پہ کہ واشنگٹن آلسو ہولڈ 4 ایرانی نیشنل. جو واشنگٹن نے 4 ہمارے قیدی پکڑے ہوئے, ہمارے ایرانی شہری قید کیے ہوئے, ان کو فوراً وہ چھوڑ دے. یعنی اس حد تک 2 countries have released each other citizen in the past. یعنی پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایران اس حد تک جیسچر دے رہا ہے. لیکن خامنئی صاحب کی بات ذہن میں رکھنا, یہ سرنڈر نہیں ہے. اور سن لیں جی, مین وائل, اب وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں ایرانی, مین وائل دا یو ایس سائڈ از سینڈنگ میسیجز in different ways that it seeks a level of direct talks with Iran. یعنی ویانا میں جب ہم 1+4 میٹنگ کر رہے تھے, ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں, تو امریکہ مسلسل میسج بھیج رہا تھا کہ پلیز ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کر لو, پلیز ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کر لو. عامر عبداللہ ایڈیڈ ڈیورنگ کانفرنس ایٹ دا فارن منسٹری ان تہران. وزیر خارجہ نے خود تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا. اچھا, یہ تو چیز میں نے آپ کو شیئر کر دی. سیم یہی ورڈز ٹائمز آف اسرائیل ہے, سیم یہی ورڈز عرب کے دیگر میڈیا ہاؤسز ہیں, اور امریکہ بھی اس کو بڑی تہنیت کا اظہار کر رہا ہے. اب ذرا سن لیں جی, میں پاکستانی نیوز چینل کا ریفرنس ہے, تو جیو نیوز ہے جی, اس کو تھوڑا سا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو, اس لیے ضرورت ہے ہی نہیں, اس کی ہے ہی اردو میں. ایران نے پہلی بار امریکہ کے ساتھ براہ راست ایٹمی مذاکرات پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکراتی عمل کے دوران ضرورت محسوس ہوئی تو امریکہ سے بات چیت کو نظر انداز نہیں کریں گے. اس سٹیٹمنٹ پر امریکہ نے رد عمل کیا دیا ہے؟ ایران کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا طویل عرصے سے یہ موقف ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات زیادہ نتیجہ خیز ہوں گے. انڈائریکٹلی بات نہ کرو ہم سے, ڈائریکٹ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے, زیادہ نتیجہ خیز ہوں گے. انہوں نے کہا یہ بھی خیال رکھے, امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت پر ابھی ہار ماننے کا وقت نہیں ہے, پیش رفت ہو سکتی ہے. یعنی ایران کی وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کہ امریکہ سے کچھ شرائط پر باقاعدہ براہ راست گفتگو ہم کر سکتے ہیں, جو امریکہ مسلسل میسیج ہمیں بھجوا رہا ہے, اس کا جواب امریکہ نے دیا کہ پلیز ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں.